روحانی نقطۂ نظر سے انسان کے تقاضے اور باقی مخلوقات کے تقاضے بالکل ایک جیسے، اور جسمانی ساخت کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان جو ہے 2 پاؤں سے چلتا ہے، باقی تمام مخلوقات جو ہے وہ 4 پاؤں والی کہلاتی ہے، جس میں چرند پرند، مچھلیاں، درندے، یہ سارے جو ہیں 4 پاؤں والے جانور کہلاتے ہیں۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے بالکل دائیں بائیں ہوتی ہے، اور انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے۔ اس فرق کی بنا پہ انسان جو ہے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو باقاعدہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو جو اطلاعات آتی ہیں ان اطلاعات کو جو ہے اپنے ذہن کے اندر جذب کر لیتا ہے، جو اس کا حافظہ بن جاتی ہے، ریکارڈ بن جاتی ہے۔ وہ اس ریکارڈ کی بنا پہ اور اس حافظے کی بنا پہ وہ نئے نئے علوم کو ایجاد کرتا ہے، نئی نئی جو ہے اختراعات اور فلسفے کی بنیاد پہ جو ہے وہ چیزوں کے اندر تفکر کر کے اس کی شکل و صورت جو ہے چینج کر دیتا ہے۔ چونکہ یہ صلاحیت اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہوئی ہے، یہ صلاحیت جو ہے وہ علم الاسماء کی بنا پہ ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے اپنے اندر تفکر کرے، اپنے جسمانی ساتھ کے اندر تفکر کرے، تو اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ جو ہے جو علم الاسماء کی شکل میں اس کے اندر موجود ہے، وہ جو ہے اس کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کی نشست میں جو ہے جو ہماری افطاری کے بعد شام 7 بجے سے لے کے 7:30 بجے تک ہوگی، اس میں جو ہے ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ انسان اور باقی مخلوقات کے اندر کیا فرق ہے، اور انسان بھوکا پیسہ یعنی کہ روزے کی حالت میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات عرفان کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔